تو میرے ماں باپ قربان ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر بد دعا فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ اس پر اپنے درندوں میں سے کوئی ایک درندہ مسلط فرما۔ سیدہ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی کہ اگر وہ ان کا سامان تجارت لے کر شام جائیں تو وہ دوسرے لوگوں سے زیادہ معاوضے دیں گی۔ آپ کی شادی کے کچھ عرصے کے بعد سیدہ خدیجہ کے آنگن میں خوبصورت پھول کھلتا ہے، بیٹا پیدا ہوا، خوبصورت بیٹا، ان کا نام قاسم رکھا جاتا ہے۔ جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں بیٹیوں کا تعلق ہے، انہوں نے اسلام کا زمانہ پایا، سب کی سب مسلمان ہوتی ہیں، چاروں کی شادیاں ہوئیں، چاروں ہجرت مدینہ کا شرف حاصل ہوتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین کرام، ہم اپنے پیارے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس پیاری سنہری سیرت اس کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ آج ہمارا یہ چوتھا ایپیسوڈ ہے اور آج ہم بات کریں گے میدان تجارت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا۔ دیکھیے، اس بات کو ہم سب جانتے ہیں کہ قریش جو تھے کاروباری لوگ تھے۔ مکہ مکرمہ میں ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اور اس کے باعث تجارت کا بہت بڑا مرکز مکہ مکرمہ تھا۔ پورے عرب سے تاجر لوگ سامان تجارت لے کر آتے اور خاص طور پر جب حج کا موسم آتا تو خوب لین دین ہوتا۔ اور میرے ماں باپ قربان ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جوان ہوئے تو آپ نے بھی تجارت کا پیشہ اختیار فرمایا۔ اچھا، اس بات کو بھی ہم سب جانتے ہیں اور جان لینا چاہیے کہ قریش سردیوں کے موسم میں یمن کا سفر کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں سردیوں میں زیادہ سردی نہیں پڑتی تھی اور شام کے علاقے کے لیے گرمیوں کا موسم بڑا خوشگوار، نہ زیادہ گرمی نہ زیادہ سردی۔ تو اس لیے گرمیوں کے موسم میں قریش جو ہے وہ سامان تجارت لے کر شام کا سفر کیا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت تجارت شروع کی تو اس زمانے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی دوستی ہوتی ہے، اس لیے کہ ابو بکر صدیق خود بھی بہت بڑے کامیاب تاجر تھے اور آپ تجارت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ قربان ہو نہایت باصول تھے، کسی سے غیر ضروری بحث نہ کرتے تھے۔ ایک صحابی تھے جن کا نام صائب بن ابی صائب مخزومی، نبوت ملنے سے پہلے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاروباری شریک تھے۔ ان کے الفاظ بڑے زبردست ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اعلیٰ اخلاق کی وہ گواہی اس طرح دیتے ہیں، کہتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الجاہلیت شریکی، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام سے پہلے میرے شریک کار تھے۔ وَكَانَ خَيْرَ شَرِيكًا لَا يُشَارِينِي وَلَا يُمَارِينِي، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین شریک کار، آپ کاروبار کرتے وقت نہ تو باس کرتے تھے اور نہ ہی جھگڑا کرتے تھے۔ اور اس بات کو سمجھ لیجئے کہ ایک کاروباری شخص کے اندر سب سے بڑی خوبی یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کا رویہ بڑا عمدہ، جھگڑا نہیں کرتا ہے، ایمانداری کے ساتھ معاملات کو طے کرتا ہے، ادائیگیاں بر وقت اور پوری کرتا ہے۔ اور میرے ماں باپ قربان ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا معاملہ مکہ مکرمہ کے تمام تاجروں سے سب سے بہترین تھا۔ آپ نہایت سچے اور ایماندار تھے اور یہی وجہ ہے کہ مکے والوں نے آپ کا لقب امین اور صادق رکھا ہوا تھا۔ پورے مکہ میں آپ سے زیادہ کوئی ایماندار نہ تھا، لوگ قیمتی اشیاء آپ کے پاس بطور امانت رکھوا دیتے تھے۔ مکہ مکرمہ کے اندر یوں تو بہت سارے تاجر تھے، لیکن قریشی خاندان کی ایک نہایت معزز خاتون جن کا نام خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے خاوند اور والد دونوں فوت ہو چکے تھے اور یہ اتنی عظیم عورت تھی کہ لوگ ان کو طاہرہ کے نام سے یاد کرتے تھے۔ ان کو اپنے والد کی طرف سے بڑی دولت وراثت میں ملی تھی اور یہ انتہائی فہم، فراست، تجارت کو خوب سمجھنے والی بڑی عظیم عورت تھی۔ ان کا طریقہ کار کیا تھا؟ یہ کہ لوگوں کو شراکت کے اصولوں پر مال تجارت دیتی۔ مکہ مکرمہ کے اندر بڑا کاروبار، بڑا نام، بڑے بڑے لوگ ان کا سامان تجارت لے کر سفر کرتے، اور ادھر میرے ماں باپ قربان ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ کے اندر بطور امین اور بطور صادق
بڑی شہرت تھی، لوگ آپ کے حسن اخلاق، حسن تدبر کی مثالیں دیتے تھے، کاروبار میں یکتا۔ اور مکہ مکرمہ اس بات کو جان لیجئے اب بڑا شہر بن چکا ہے، اس زمانے میں کوئی اتنا بڑا شہر تو نہیں تھا، ہر کوئی ایک دوسرے کو جانتا پہچانتا تھا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ صفات معلوم ہوئیں تو انہوں نے سوچا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ میرا مال تجارت لے کر شام جائیں تو کتنا اچھا ہو۔ چنانچہ سیدہ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی کہ اگر وہ ان کا سامان تجارت لے کر شام جائیں تو وہ دوسرے لوگوں سے زیادہ معاوضے دیں گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچاؤں سے مشورہ کیا، انہوں نے بھی رائے دی کہ آپ ضرور جائیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کا مال لے کر شام کی طرف روانہ ہونے لگے تو خدیجہ نے بتایا کیا، ان کا ایک غلام تھا، اس کا نام تھا میسرہ۔ انہوں نے کہا ایسا کرو کہ میسرہ یہ بھی تم بھی ساتھ جاؤ، اور دوران سفر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت بھی کرنا، ان کی معاونت بھی کرنا۔ میسرہ جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شام تشریف لے جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیے اگر تاجر سچا ہو، امین ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی تجارت کے اندر خوب برکت عطا فرماتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سامان تجارت لے کر شام جاتے ہیں، عمدہ طریقے سے کاروبار کیا، جو سامان لے کے گئے تھے اس کو فروخت کیا، نیا سامان ساتھ لے کے آئے۔ اور اس سفر میں نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عام تاجروں کی نسبت کہیں زیادہ منافع ہوتا ہے۔ اچھا جی، جیسے آپ مکہ پہنچتے ہیں تو آپ نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی، ان کو سارا حساب پیش کیا، منافع خوب تھا، سیدہ بڑی خوش تھی، بڑی مطمئن تھی۔ اور پھر ایسا ہوا کہ جو میسرہ تھا وہ اپنی مالکہ کے پاس بیٹھتا ہے، ان کو آپ کے بلند اخلاق، اعلیٰ کردار، حسن معاملہ، حسن تدبر کے بارے میں بتاتا ہے تو سیدہ آپ کی شخصیت سے بڑی متاثر ہوتی ہیں۔ پھر جب انہوں نے اللہ کے رسول کی امانت صداقت کے بارے میں سنا، دیکھا، تو دل میں خیال آیا کہ کیوں میں آپ سے شادی کر لوں۔ انہوں نے پتہ کیا کیا، ان کی ایک بڑی قریبی سہیلی تھی جن کا نام تھا سیدہ نفیسہ، اس سے مشورہ کیا۔ اب سیدہ نفیسہ جو ہے وہ بھی آپ کے اخلاق کردار سے خوب واقف تھی، تو سیدہ نفیسہ جو ہیں انہوں نے سیدہ خدیجہ کے ارادے کو خوب سراہا۔ یہاں پہ اس بات کو بھی سمجھ لیجیے کہ اس دور میں بیوہ عورت کے لیے خود شادی کا پیغام بھیجنا کوئی معیوب بات نہیں تھی۔ چنانچہ سیدہ نفیسہ جو ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر آتی ہیں، آپ کو شادی کی تجویز پیش کرتی ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تجویز پسند کی، اور پھر آپ نے اپنے چاچاؤں سے مشورہ کیا، ان سے بات کی۔ اور اس وقت سیدہ خدیجہ کے چچا، ان کا نام تھا عمر بن اسد، وہ ان کے سرپرست تھے، ان سے باقاعدہ رشتہ طلب کیا جاتا ہے۔ انہوں نے ہاں کر دی، رشتہ قبول کر دیا گیا۔ جب بات طے ہو گئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریبی رشتہ دار اور سیدہ خدیجہ کے قریبی رشتہ دار ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں، 20 اونٹ مہر، اور ایک روایت کے مطابق 6 اونٹ مہر پر نکاح ہوتا ہے، اور نکاح پڑھانے کا فریضہ سردار ابو طالب بن عبد المطلب وہ سر انجام دیتے ہیں۔ اس موقع پر سردار ابو طالب نے خطبہ نکاح، اس موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خوب تعریف کی، ان کے اعلیٰ اخلاق کی مثالیں دی۔ اور جب یہ شادی ہوتی ہے نا تو پورے مکہ مکرمہ کے اندر شادی کی خبر پھیل جاتی ہے، سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ محمد کی شادی صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کے ساتھ ہوئی ہے۔ مکے والے آپس میں بڑے خوش، آپ نے پتا کس قسم کی گفتگو کرتے ہیں، کہتے ہیں واہ واہ بہت ہو، بڑی خوشی کی بات ہے کہ صادق اور امین نے مکہ کی نہایت شریف اور معزز عورت سے شادی کر لی ہے۔ اس شادی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ کے گھر میں منتقل ہو گئے، اور یاد رکھیے یہ گھرانہ جو ہے یہ بڑا ہی عظیم، محترم اور معزز گھرانہ ہے۔ ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں آپ کے چچا سردار ابو طالب نے اپنے گھر میں رکھا تھا، ان کی پرورش کی تھی۔ چنانچہ آپ اپنے چچا سردار ابو طالب سے بے حد محبت کرتے تھے۔ ان کی مالی حالت کوئی اچھی نہیں تھی، سردار ابو طالب مالی اعتبار سے کوئی بہت مالدار نہیں تھے۔ مکہ مکرمہ کے اندر عطریات کا ان کا کاروبار تھا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ کیوں نہ ان کی مدد کی جائے۔ اچھا انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنے چچا سردار عباس بن عبد المطلب سے بات کی، اور سردار عباس بن عبد المطلب کے بارے میں جان لیجئے یہ مکہ مکرمہ کے امیر ترین تاجروں میں سے ایک تھے۔ اللہ کے رسول ان سے مشورہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے سردار ابو طالب یعنی اپنے چچا اور آپ اپنے بھائی کی مدد کیوں نہ کریں؟ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا ایسا ہے کہ آپ ایک بیٹے کو آپ اپنے گھر لے آئیں، ایک بیٹے کو میں اپنے گھر لے آتا ہوں، ان کے اخراجات ہم برداشت کریں گے، اس طرح چچا ابو طالب کا بوجھ کم ہو جائے گا۔ سردار عباس جو ہیں بڑے سمجھدار آدمی تھے، انتہائی نفیس انسان، ان کو آپ کی بات بڑی اچھی لگی۔ انہوں نے کہا اچھا ایسا ہے کہ سردار ابو طالب سے جا کے بات کرتے ہیں۔ سردار ابو طالب کے پاس گئے، ان سے جا کے بات کی تو انہوں نے کہا ایسا کرو کہ عقیل ان کے سب سے بڑے بیٹے، ان کو کہا ان کو میرے پاس چھوڑ دیں اور باقی جو ہے جیسے تمہاری مرضی۔ چنانچہ جعفر جو ہے ان کو سیدنا عباس لے کر آ گئے، اور سب سے چھوٹے بیٹے سیدنا علی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر لے آتے ہیں۔ یا میں عرض کر دوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار ابو طالب کے سب سے چھوٹے بیٹے سے، ان سے بڑے 10 سال بڑے تھے جعفر، جو کہ معرکہ موتا کے اندر شہید ہوتے ہیں، اور ان سے 10 سال بڑے تھے عقیل۔ تو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے انہوں نے اپنے چچا ان کی اس طریقے سے مدد کی کہ ان کے ایک بیٹے علی کو اپنے گھر لے آئے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز ملتا ہے کہ انہوں نے اپنی پرورش ان کا بچپن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے اندر گزرتا ہے۔ ناظرین اکرام، اب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ آپ کی شادی کے کچھ عرصے کے بعد سیدہ خدیجہ کے آنگن میں خوبصورت پھول کھلتا ہے، بیٹا پیدا ہوا، خوبصورت بیٹا، ان کا نام قاسم رکھا جاتا ہے۔ اور عربوں کا جو رواج تھا وہ جو سب سے پہلا اور بڑا بیٹا ہوتا تھا اس کے نام پر اپنی کنیت رکھتے تھے، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیت کیا ہے؟ ابو القاسم۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر تھی کہ قاسم تھوڑا عرصہ زندہ رہنے کے بعد وفات پا جاتے ہیں۔ سیدہ خدیجہ کے ہاں یکے بعد دیگرے 4 بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں۔ سب سے بڑی بیٹی ان کا نام سیدہ زینب تھا، ان سے چھوٹی سیدہ رقیہ، پھر ام کلثوم، اور سب سے چھوٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدہ خدیجہ کے ہاں ایک اور بیٹے عبداللہ کی بھی پیدائش ہوئی، اور ان کا لقب طاہر اور طیب تھا، یہ بھی بچپن میں وفات پا گئے۔ جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں کا تعلق ہے، انہوں نے اسلام کا زمانہ پایا، سب کی سب مسلمان ہوتی ہیں، 4 کی شادیاں ہوئیں، 4 ہجرت مدینہ کا شرف حاصل ہوتی ہیں۔ سب سے بڑی بیٹی سیدہ زینب کی شادی اپنے خالہ بھائی سردار ابو العاص بن ربیع سے ہوتی ہے۔ سردار ابو العاص انتہائی نفیس انسان تھا، میاں بیوی کے آپس میں بے حد محبت تھی۔ ان کی ایک بیٹی تھی جس کا نام امامہ تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اس نواسی امامہ کے ساتھ بے حد محبت کرتے تھے۔ جہاں تک سردار ابو العاص کا تعلق ہے تو یہ اموی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ جہاں تک سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم کا تعلق ہے تو چھوٹی عمر میں ان کے نکاح ابو لہب کے 2 بیٹوں کے ساتھ ہوئے، ایک کا نام عتبہ اور دوسرے کا نام عتیبہ تھا، لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے عظیم الشان منصب سے نوازا جاتا ہے۔ قریش آپ کی مخالفت کرتے ہیں، اور مخالفت کرنے والوں میں سب سے بڑا مخالفت کرنے والا آپ کا چچا ابو لہب تھا۔ وہ دشمنی میں آپ کے ساتھ دشمنی میں اس قدر اندھا ہو جاتا ہے کہ اس نے میرے بیٹے کو بلایا، اس نے کہا بات سنو، اگر تم نے شام سے پہلے محمد کی 2 بیٹیوں کو طلاق نہ دی تو میں تم سے بات نہیں کروں گا۔ چنانچہ ان بدبختوں نے ان 2 بیٹیوں کو طلاق دے دی۔ ابو لہب کے بیٹوں میں سے ایک کا بیٹے کا نام عتیبہ تھا۔ یہ بدبخت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں آگے گستاخی بے حد بے باک، اور اس سے ایک دن جسارت یہ کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتا ہے، آپ کی قمیص مبارک کو پھاڑ دیتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے۔ تو میرے ماں باپ قربان ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر بد دعا فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا اللہم صلت علیہ کلب من کلابک، اے اللہ اس پر اپنے درندوں میں سے کوئی ایک درندہ مسلط فرما۔ اور یہ دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ ایک دفعہ
یہ بدبخت تجارتی قافلے کے ساتھ شام گیا، اردن کے دارالحکومت عمان کے قریب زرقا ایک بستی ہے، میں گیا ہوں وہاں پر، میں نے وہ بستی دیکھی ہوئی ہے۔ اس زمانے میں یہاں جنگل تھا۔ اچھا جی، عتیبہ کو اللہ کے رسول کی وہ بد دعا یاد آ گئی۔ اس نے کہا قافلے والوں، مجھے محمد کی بد دعا کا ڈر ہے، میری حفاظت کا بندوبست کرو۔ انہوں نے ایک اونچی جگہ کا انتخاب کیا، چاروں طرف ساز و سامان رکھا، اونٹوں اور قافلوں وال سارے کے سارے حصار میں عتیبہ کو سب سے اوپر سلایا جاتا ہے۔ اور پھر رات کو اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر آتا ہے، اس نے پتہ کیا کیا؟ چاروں طرف چکر لگایا، اپنے شکار کو سونگا، پورے قافلے کو پھلانگتا ہوا اس گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آگے بڑھتا ہے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کے جہنم کر دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 بیٹیاں جو ہیں ان کو چونکہ طلاق ہو چکی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک ایسا بہترین بندوبست کیا کہ تھوڑی عرصے کے بعد سیدہ رقیہ کی شادی سیدنا عثمان ابن عفان سے ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کا جو ایپیسوڈ ہے اس کے اندر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر تذکرہ اور ان کی اس شادی کی بات کریں گے۔ بارک اللہ فیکم، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سننے، پڑھنے، سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔